تو میں آپ سے یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا کہ میرا مخالف جو ہے وہ جیل میں ہو، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں اور میں کھلا پھر رہا ہوں. تو فوراً سوال ہوتا تھا کہ آپ اس کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو میں کہتا تھا کہ نہیں، رہائی کا مطلب قانون کا معاملہ ہے، وہ اس میں نہیں پڑتا عدالتیں کیا کرتی ہے، مدعی کون ہے، مدعلے کون ہے، عدالت کیا فیصلے کرے گی. لیکن میں اپنی بات ضرور اس حد تک کرتا رہا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ شاید چلیں گی نہیں. سیاسی طور پر ایک کارکن کے طور پر جب میں صورتحال کو دیکھتا ہوں تو کچھ چیزیں ایسی وقوع پذیر ہوتی رہی ہیں کہ جو میری نظر میں وہ چلنے والی چیزیں نہیں تھی. پنجاب میں ہم الیکشن کور کر رہے تھے، میں نے تقریباً سارے پنجاب کے حلقوں میں گیا ہوں. ایک تاثر بڑا موجود تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے ان پاپولر ہے پی ایم ایل این، اس دفعہ ووٹ اس کو نہیں ملے گا. اور پی ٹی آئی کے لیے سپورٹ موجود تھی پنجاب کے اندر. جو بھی گڑبڑیں ہوئی اس کے باوجود نون لیگ لیڈنگ پوزیشن میں نہیں ہے، اس کی ریفلیکشن ہمیں نظر آتی ہے. شہباز شریف اوپر کیسے آئے پی ایم ایل این کی چوائس میں ایز پرائم منسٹر؟ تھوڑی اس کی روشنی ڈالیں. اس سے میں لاتعلق ہوں، کیونکہ میں اپنا ایک پوزیشن لے چکا ہوں کل، اور اب میں ان باتوں پر کیوں ڈسکس کروں، ان پہ کیوں میں فریق بنوں. یہ اب ان کا مسئلہ جو حکومتیں بنانا چاہتے ہیں بنا رہے ہیں، وہ دوست بھی تلاش کر رہے ہیں، وہ ووٹ بھی تلاش کر رہے ہیں، اور وہ اسی راستے پہ اب چلیں گے، کام کریں گے. مجھے اس سے اب کوئی دلچسپی آپ نہیں سے رہی. رابطہ کیا انہوں نے؟ رابطہ کیا، تشریف لائے تھے شہباز شریف. پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا جی آپ اپوزیشن میں بیٹھے، حق تو یہ ہے. پھر انہوں نے جواب کیا دیا؟ چلے گئے بغیر جواب دیے. نواز شریف صاحب نے آپ کو کال نہیں کیا؟ نہیں. پاکستان تحریک انصاف کا وفد آج ابھی سے تھوڑی دیر میں آپ سے ملنے آئے گا، ان کو کیا جواب دے؟ وہ تو جب آئے گا، جو بات کرے گا اس کے بعد پتہ چلے گا کیا جواب دینا ہے. لیکن کل آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، آپ سیاست میں بڑی سمارٹ پوزیشنز لینے میں شاید ملکہ رکھتے ہیں. ایک آپ نے کہا کہ ان کے جسموں سے اختلاف نہیں ہے، یہاں سے مسائل ہیں. تو اگر یہ والے مسائل حل ہو جائیں تو آپ آگے یہ ایک صحافی کے سوال پہ میرے بیان کا حصہ نہیں تھا. ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا اب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اپوزیشن میں، یعنی وہ بھی اپوزیشن میں ہوں گے اور آپ بھی. تو میں نے کہا وہ جسموں کا کوئی جھگڑا تو نہیں ہے کہ ہم ایک اپوزیشن سائڈ پہ بیٹھیں گے. مسئلہ تو سوچ کا ہے، دماغ کا ہے. تو وہ فرق اپنی جگہ پر ہے. اگر وہ ختم ہوتا ہے تو ہونے دیں، اگر کس طرح ختم ہوگا، کیسے ہوگا، میرے ذہن میں ابھی کوئی نہ. سیاست میں وہ کہتے ہیں نا، جو ممکنات ہیں اس کے اوپر آپ آپشن تلاش کرتے ہیں، تو آپ کر سکتے ہیں، آپ یو آر ایکسپرٹ ان دیٹ. وہ ایک ایشو جو ابھی سامنے آئے گا آپ کے سامنے، پاکستان انصاف والے پرائم منسٹر کا اپنا کینڈیڈیٹ ڈالیں گے، پھر ان کے 92 ممبرز ہیں، اگر وہ بچے رہے ان کے ساتھ سارے توڑ نہ لیے گئے تو یا وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنیں گے. تو مولانا فضل الرحمان ان کو سپورٹ کریں گے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ میں یا لیڈر آف دی اپوزیشن؟ ہم بالکل بھی اس میں حصہ نہیں لے رہے، نہ مسلم لیگ کی. اگر ہم کرتے پھر ہم مسلم لیگ کو کرتے، لیکن جب ہم ہیں ہی نہیں اس کو ہم تحفظات کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں. اور ود کوشچن ہم اسمبلی میں جا رہے ہیں، جس طرح پہلے بھی ہم گئے. تو اس میں تو خیر ہم نے ووٹ بھی استعمال کیا تھا مسلم لیگ نون کے حق میں، ایک باقاعدہ مشاورت کے ساتھ. جو اب تو مشاورت ہی نہیں ہے، اب تو ہم اکیلے تنہا ہیں نا. کیا ایسی اسمبلی چل پاتی؟ جی کیا ایسی اسمبلی چل پائے کہ جس میں 80 مائنورٹی گورنمنٹ، 80 اراکین والی حکومت چلا رہے ہوں گے اور باقیوں کے رحم و کرم پر ہوں گے؟ جس دن پارٹی ذرا خفا ہوئی، ادھر دیکھا انہوں نے تو حکومت نیچے. میں تو اس طرح کے حکومت بنانے کی جو حکمت عملی ہے اس کو کوئی کامیاب حکمت عملی نہیں کہہ رہا. لیکن یہ ہے کہ اب اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو یہ اس کے اچھے برے کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. ایک آپ کا 9 مئی کے اوپر کل سٹیٹمنٹ تھا. 9 مئی میں اسے ایکچولی یوم سیاسی کہتا ہوں، جو ٹرم اس کے لیے دی گئی ہے، کیونکہ اداروں کے اوپر حملہ کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، اپنے ملک کو کھوکھلا نہیں کرنا تھی. آپ نے کہا کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا انتخابی. اگر اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف ہے کہ الیکشن صاف ہوئے ہیں، اور تو پھر اس کا معنی ہے کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا ہے اور لوگوں نے غداروں کو ووٹ دیے ہیں. پھر پاکستان کے اندر وہ سارے غدار تو نہیں، 25 کروڑ وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ میں تو اصل اعتراض میرا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے، اور میں انہی کے اوپر دعویٰ کر رہا ہوں. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ دانجی نہیں ہوئی، تو پھر یہ میں الزاماً ان کو کہہ رہا ہوں کہ پھر اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا 9 مئی والا تو معاہدہ بات تو گئی. پھر آپ کی قوم نے فیصلہ دے دیا، رائے دہی تو ایک شخص فرد واحد کا حق ہے، تو قوم نے فیصلہ دے دیا نا. لطیف کھوسا صاحب کو انہوں نے اجتماع ہاؤس والے حلقے سے منتخب کر کے تو آپ کو بتایا کہ وہ منتخب کر سکتے ہیں، انہوں نے کر لیا. وہی اسی پہ تو ہمارا اعتراض ہے. انہی نتائج پر ہمارا اعتراض ہے کہ یہ نتائج جو سامنے آئے ہیں اس پر ہم اس کو الیکشن نہیں کہا جا سکتا. 9 مئی سے ہم کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ ہم
गली गली कूचों में फिर रहे होते हैं, घर घर का दरवाज़ा खटखटा रहे होते हैं, महल्ले में दारी में हमारी मुखालफतें होती है, कोई इधर खींच रहा है तो कोई उधर खींच रहा है, दुश्मनियाँ मूल लेते हैं, कहीं पर फायरिंग हो जाती हैं, लड़ाइयाँ हो जाती है, पैसा खर्च होता है लोगों का। और ये सारा एक्सरसाइज नतीजे में ये कि जो वो चाहे वो असेंबली में आएंगे। क्या ये कोई तरीका है? मौलाना फजल रहमान साहब, 9 मई ने इस कौम को बहुत तकसीम किया, क्या अब वक्त नहीं है कि 9 मई के बयानिए से वाक़तन आगे निकल जाए, माफ़ करो और आगे बढ़ो, वो वाली पॉलिसी अपनाई? मैं उसमें मुद्दई नहीं, उसमें फौज है, तजवीज़ क्या करेंगे? मुद्दई उसमें एस्टेब्लिशमेंट है। और मैंने पहले भी ये कहा है, आपको याद होगा मैंने जो बातें, कुछ चीज़ें मैं ज़्यादा वजाहत के साथ नहीं कह सकता था, तो मैं आपसे ये कहा करता था कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा कि मेरा मुखालिफ जो है वो जेल में हो, उसके हाथ पाँव बंधे हुए हों और मैं खुला फिर रहा हूँ। तो फ़ौरन सवाल होता था कि आप उसकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं? तो मैं कहता था कि नहीं, रिहाई का मतलब कानून का मामला है, वो उसमें मैं नहीं पढ़ता अदालतें क्या करती है, मुद्दई कौन है, मुद्दालय कौन है, अदालत क्या फैसले करेगी। लेकिन मैं अपनी बात ज़रूर इस हद तक करता रहा कि ये चीज़ें जो हैं वो शायद चलेंगी नहीं। सियासी तौर पर एक कारकुन के तौर पर जब मैं सूरत हाल को देखता हूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी वकूफ़ पज़ीर होती रही हैं कि जो मेरी नज़र में वो चलने वाली चीज़ें नहीं थी।